ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 26 جنوری کو کوٹھی میاں اعجاز حسن پٹی میں ٹھیک 12 بجے دن مجلس عزا ہوگی، جس میں قبلہ علامہ ناصر الحسینی افتلہاڑا خطاب فرمائیں گے۔ تمام برادران اسلام سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ کل رات بعد از نماز مغربین اسی مقام پر ماتم عزاداری زیر قیادت سید تبسم عباس شمسی ہو رہی ہے۔ تمام ماتمی حضرات سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے شاعر آل یاسین قبلہ جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب آف لاہور۔ ذکر فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی، بانیان کی یہ صف اعضاء کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جن احباب کے زیر انتظام یہ مجلس ہے ان کی یہ پہلی کاوش ہے، تو پہلی کاوش ہی اتنی روحانیت والی ہے، سیدہ اس میں مزید خیرات عطا فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و اعضاء صف اعضاء پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، پاکستان غیر پاکستان، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، چونکہ 3 جمادی ثانی ہے اور بخل ٹھہرے گا اگر میں اپنے سے پہلے پڑھنے والے اپنے محسن مداح آل محمد کی تعریف نہ کروں۔ بہت ہی بہترین خطاب، بہت ہی، اور ضرورت ہے ان چیزوں کی ممبر پہ، اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک میرے لیے بھی راستہ کھولا۔ میں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن اب میں کچھ اور پڑھوں گا۔ کوشش کروں گا کہ جتنے لمحے اس بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، میرے الفاظ کا قبلہ و محور دہلیز سیدہ سے اڑنے والی مٹی کے وہ ذرے ہوں کہ جن سے تیمم کر کے چلنے والی ہوا سے کائنات کو سانس لینے کی اجازت ملتی ہے۔ کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ میں شکر گزار ہوں سر،
بہت مہربانی، اتنے زیرک حضرات۔ سکلین بھائی، جملہ میں انکل جی پہلا کہنے جا رہا ہوں۔ سانگلے والوں، میرے حصے کی مجلس اس ایک جملے میں بند ہے، اگلا سفر میں نے آپ کی مودت کے سہارے کرنا ہے۔ میرے حصے کی تسکین اسی ایک فکرے میں مکمل ہو جائے گی۔ کسے کہتے ہیں فاطمہ الزہرا، کسے کہتے ہیں حجت اللہ علی المعصومین۔ سطر کی قیمت کرو تو جملہ کہوں، کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا۔ ہاتھ اٹھیں گے تو بسم اللہ کرو جی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا تھوڑا آپ میرا ساتھ دیں گے تو میرے لیے منزل آسان ہے۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ہے، مجھے خیرات لینی ہے اور سبق سنانا ہے۔ آپ اچھے نمبر دے دیں گے تو آگے بھی سفر چلتا رہے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کسے کہتے ہیں حقدار تعظیم رسول خدا۔ سانگلے والوں، سطر جانے اور سیدہ جانے، 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلام ہے۔ پیچھے والے احباب ہاتھ اٹھایا کریں نا، پتہ چلے آپ میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا روح پرور ماحول ہے یار۔ سکلین بھائی، جب تک جیوں گا آپ کو دعائیں دوں گا۔ اتنے پیارے ماحول میں مجھے کھڑا کر دیا آپ نے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب۔ ہاں، اللہ ہونے کی یہی تو دلیل ہے کہ محمد جسے جھک جائے۔ سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت ہے۔ ہاں ہاں، 2 روٹیاں دینے والا اللہ نہیں ہوتا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا اللہ نہیں ہوتا، بے گھروں کو گھر دے دینے والا اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جسے محمد جھک جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے اٹھنا واجب اسے سیدہ کہتے ہیں۔ 85% کاروان نے اس جملے پہ مجھے خیرات دی ہے، 15% بندے رہ گئے ہیں۔ اگلے جملے پہ قبلہ خطیب ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہر سامے پہ نظر ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں 15% شاید کسی سوچ میں یا میرے پہنچانے میں کمی رہے گی۔ دعا فرمائیے گا، سفید ریش ہے آپ کی، باپ کے برابر ہیں، دعا چاہیے ان سفید داڑیوں سے، اور یہ ہم اثر میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد کی نگاہ میں اللہ کے آگے جھکنا، بطول کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ مس ہو۔ کیا بات ہے۔ میں 1000 دفعہ کہوں، سیدہ کے آپ حصار ولایت میں رہے، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ ہاں ہاں، 4 مصرے پڑھوں۔ میں نے پہلے کہا میرا سارا پروگرام ہی دھرے کا دھرا رہ گیا، جو سوچ کے آیا تھا، بات ہی کسی اور دھارے پہ چل پڑی ہے۔ کوثین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج۔ امام حسین آپ کو فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے۔ 5 منٹ پڑھوں گا لیکن ستھرا پڑھوں گا، اتنا پڑھوں گا جتنا آپ چاہیں گے۔ لمبا پڑھنے کا مجھے شوق ہی نہیں، نہ میں نے ایسی ذاکری، ایسی خطابت، ایسی نوکری مولا سے مانگی ہے کہ میں سامعین کے ذہنوں پہ بوجھ بن جاؤں۔ مولا اتنا عطا کر جتنے یہ عزادار حسین سن لے مجھے، لیکن جتنا سنیے گا کم از کم آپ کی موجودگی کا مجھے احساس ہونا چاہیے۔ کوثین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج۔ سانگلے والوں، 4تھی سطر دور کی بات ہے، دوسری کی قیمت چاہیے۔ کوثین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ۔ ہائے 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 ہائے، کیا
کیا بات ہے, آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق تھا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج, تیرا ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا, مجھے بی بی نے خیرات ہی کیا عطا کی ہے. قوسین کی حدوں سے بھی اونچا ہے جس کا راج, وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ, اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول, یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں, جی 1000 دفعہ کہوں, تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول, یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ. اللہ اکبر. شخصیت کے ہوتے ہیں دو حصے, ایک قول ایک فعل. اب اتنے بولتے ہوئے کھنکتے ہوئے مجمع میں بھی بندہ شرح کرنے بیٹھ جائے نا تو یہ مجمع کی توہین ہے. بھی میری سوچ سے زیادہ آپ میرے رفیق سفر ہے, پھر بات کیوں کھولوں, اور کھلی ہوئی بات تو سارے سن لیتے ہیں, راز کی بات تو رازدار ہی سنتا ہے نا. ہاں, شخصیت کے ہوتے ہیں دو حصے, ایک قول ایک فعل. صدر کہوں, میرے مصطفیٰ کا قول بھی اللہ کا قول ہے. احسان کرے گا وہ بندہ جو آپ میرے ساتھ بولے گا. میرے نبی کا قول بھی اللہ کا قول ہے, میرے نبی کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے. چلو میں قرآن کی دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں, قول کے لیے بھی فعل کے لیے بھی. قول کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اب زمانہ جو ترجمہ کرے کرتا رہے, مجھے جو فقیر کی بارگاہ سے خیرات ملی ہے میں نے تو وہی پڑھنی ہے. اللہ کہہ یہی رہا ہے, میرا محمد جو بولتا ہے بس وہی ہے. ہائے 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 ہائے, جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا. سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مصطفیٰ جو بولتا ہے وہ وہی ہے. اور فعل کے لیے بھی اللہ قرآن میں آیت پیش کر رہا, سورہ احزاب پڑھ لیجئے گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے مصطفیٰ کنکریاں تو نے نہیں ماری, میں نے ماری ہیں. بچے پہنچ گئے ہیں تو جوانوں سے تو مجھے امید ہونی چاہیے نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یعنی آپ چونکہ درس و تدریس سے متعلق رہے ہیں, بات کا لطف لیجئے گا. قول بھی رسول کا قول اللہ کا قول ہے, مصطفیٰ کا فعل بھی اللہ کا فعل ہے. اس کا مطلب یہ ہے محمد کسی کو کچھ دے تو اللہ دیتا ہے, محمد کسی سے کچھ لے تو اللہ لیتا ہے, محمد کسی کو بلائے تو اللہ بلاتا ہے, محمد کسی کو اٹھائے تو اللہ اٹھاتا ہے, محمد کسی پہ رحمت کرے تو اللہ کرتا ہے, محمد کسی پہ لعنت کرے تو اللہ. بولنا داد کہاں لے جاؤ گے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے, کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یعنی میرا نبی جو کرتا ہے سانگلے والا وہ اللہ کرتا ہے. پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں, علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. کوئی بولے تو بھی بسم اللہ, کوئی نہ بولے تو بھی بسم اللہ, کوئی بلائے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا. سن بطول کسے کہتے ہیں, جس کی تعظیم کے لیے محمد کے روپ میں اللہ کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دل ہے آج میں مجلس پڑھ کے جاؤں. امام حسین آپ کو سلامت, جس کی تعظیم کے لیے محمد کے روپ میں اللہ کھڑا ہو جائے اس معظمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا, مولا صلی اللہ محمد وعلی محمد, تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں. اپنی طرف سے کہوں تو اتنا کہوں گا نا جتنی میری اوقات ہے, جتنے میرے ذہن کی رسائی ہے. تو معصوم کے دروازے پہ چلتے ہیں نا, مولا فاطمہ کسے کہتے ہیں. اب اعزاز ہے ہر علی والے کے لیے, سنبھالنا خدا کے لیے. تیرے چھٹے امام مسکرا کے فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا جو ازل سے بھی پہلے. کیا بات ہے, آپ پہنچے میں کہتا ہوا,
सैयदा तुम्हें सलामत रखे। ज्यादा से ज्यादा ये होगा हवाला मांग लोगे, ना दिखाऊं काबर की दीवार तक तेरा मुजरिम हूं, कैमरे की आंख मुझे रिकॉर्ड कर रही है, हर मिंबर पे जिम्मेदारी निभाता हूं। मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कोई बंदा मेरे बानियान को परेशान ना करे। जिसने बात करनी हो इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूं, जो छूटे की सजा वो मेरी। आवाज बचा के घर ले जा, फिर तू जान और मखदूम है कौन है जाने, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। छठे मौला फरमा रहे हैं, जो अज़ल से भी पहले अपने मुहिब्बों को नारे जहन्नम से छुड़ा चुकी हो, उसे फातिमा का बोलना बोलना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, जो अज़ल से भी पहले, हाँ अज़ल से भी पहले अपने मुहिब्बों को नारे जहन्नम से छुड़ा चुकी हो, उसे फातिमा कहते हैं। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। आगे चले या काफी हो गया है? चले आगे। कुरान में आयत रोज पढ़ते हो ना, हर नमाज में पढ़ते हो, इन्ना अंज़लना वाली सूरत पढ़ते हो ना, और उसमें आयत भी पढ़ते हो, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र पढ़ते हो ना। तुम्हें क्या खबर के लैलतुल क़द्र क्या है? और वाकई हमें क्या खबर के लैलतुल क़द्र क्या है? इमाम हुसैन तुम्हें, जहां अल्लाह कह दे कि तुम्हें क्या खबर, हाय 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 हाय। ये कुरान है, आले मोहम्मद का जिक्र है, 14 की कचहरी है। अपनी तरफ से कहूं तो मजमे का हक के उठा के दीवार पे दे मार। बात मैं मासूम की करने जा रहा हूं और कोई बंदा चुप रह गया, फिर वो जाने और सैयदा जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता ना। तेरे 5वें मौला से पूछा गया, मौला लैलतुल क़द्र का मतलब क्या है? ये जो अल्लाह कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र के इदराक का मतलब क्या है? जो जवाब मेरे मौला ने दिया वो सुनो। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, सजूद सरवर की जिंदगी का हुसूल क्या है? सजूद सरवर की जिंदगी का हुसूल क्या है? जहां में वहदत के इस जहां में नजूल क्या है? यही तो इदराक लैलतुल क़द्र का है मतलब। खुदा के गैरों को क्या खबर के बतूल क्या है? क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। खुदा के गैरों को क्या खबर के बतूल क्या है? मैं शुक्रगुजार हूं भाईजान, खुदा के गैरों को क्या खबर के बतूल क्या है? जो चीजें आपने मसाइब में सुनी हुई है ना, मेरा दिल है आज मैं वो तुम्हें फजाइल में सुना के जाऊं। अभी आप जनाब साम बिन नूह का लगाया हुआ बात सुन रहे थे, मेरा दिल है मैं तुम्हें बताऊं कि बीबी ने इस बात की वकालत में अपना मुकद्दमा लड़ने के लिए किस अंदाज से घर से दरबार तक गई है फजाइल की बात, है फजाइल की बात। जरा फजाइल के अंदाज में सुनने की कोशिश कीजिएगा, रोकूंगा नहीं, जैसे दिल करे इबादत कीजिए, लेकिन है फजाइल की सतरें। किस प्रोटोकॉल से रसूल की बेटी घर से दरबार तक गई है, किस इज्जत से गई है? ये नहीं बस गई और आ गई, पूरा एहतमाम है, पूरा इंतजाम है। अल्लाह ने बतूल के चलने का इंतजाम क्या किया, एहतमाम क्या किया, इंसराम क्या किया? कैसे रसूल की बेटी ने पहला कदम उठाया, कैसे रसूल की बेटी दरबार तक पहुंची, फिर हुआ क्या, वो सारी चीजें अपने जहन में रखो। और मैं पहला फिक्रा जनाब की खिदमत पे अर्ज करने जा रहा हूं कि जब रसूल की बेटी को पता लगा ना मेरी जागीर पे कब्जा हो गया है, अभी फजाइल की बात है, रसूल की सैयदा बेटी को पता लगा ना मेरी जागीर पे कब्जा हो गया है, तो फिर क्या हुआ? अब मामा रिसालत को सैयदा ने सर पे रखा है। मैं प्रोटोकॉल ऑफ बतूल पढ़ने जा रहा हूं, सैयदा का प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहा हूं। रसूल के अमामा को सर पे रखा। जरा आंसुओं के तलातम को मेरे चांद रोकिएगा। मोमिन की अजमत यही है कि फजाइल में मेराज होती है जब आंसू आ जाए, लेकिन जरा रोकिएगा अपने आप को, मुझे कुछ सफर करना है। अमामा रिसालत को सैयदा ने सर पे रखा, रसूल के असा को हाथ में लिया, एक हाथ में रसूल की तस्बीह को पकड़ा, यानी फिक्रा बदल दूं, मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बन के चल पड़ी। सकलैन भाई अलल ऐलान कह रहा हूं, आज से पहले ये सैयदा का प्रोटोकॉल आपने सुना हो तो बेशक रुख बदल के बैठ जाइएगा। मेरी मुसल्ले पे मांगी हुई खैरात, मोहम्मद का बातिन मोहम्मद का जाहिर बनकर
चल पड़ी। और जब सैयदा चली तो पहले बीबी ने आवाज दी, या अहला बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत, ए नबुव्वत के अहल लोगो, उदनो मिन्नी। मैं सतर कह गया और आप रह गए। बतूल ने फरमाया उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आओ। मेरी तो कोशिश है कि मेरे कहने से पहले आप पहुंच जाए। हाँ हाँ, बतूल ने फरमाया या अहला बैत नबुव्वा उदनो मिन्नी, मेरे करीब आओ। बिल्कुल ये वही लहजा नहीं जो शबे मेराज पर्दे से आ रही थी आवाज, या मोहम्मद उदनो मिन्नी। क्या बात है, क्या बात है। तेरे झूमने के क्या कहने, तेरे पहुंचने के क्या कहने, तेरे अंदाज़े समात के क्या कहने। मेरा चांद समझ आ रही है ना बेटा? इमाम हुसैन, बेटा समझ आ रही है ना? ये 3 बच्चे मुझे सबसे छोटे नजर आ रहे हैं, अगर ये पहुंच गए, ये मेरा चांद पहुंच गया, समझूंगा पूरा मजमा पहुंच गया है। बतूल की आवाज, या अहला बैत नबुव्वा उदनो मिन्नी, ए अहले बैत नबुव्वत, मेरे करीब आओ। शकलैन भाई, शतर की कीमत न मिली तो खुदा की कसम यहां से सीधा मैंने सखर जाके मजलिस पढ़नी है, सखर तक दिल में दुख लेके जाऊंगा। भी सामने इतना प्यारा ज़हीन फतीन मजमा मारिफत सुनने वाला और फिक्रा जमीन पे चला गया। सैयदा की एक आवाज के नतीजे में किसी तरफ से अल्लाह की बुलंदी अली बन के निकली। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठेंगे तो फिर बात बनेगी ना। जो अकीदा सुनने आए हैं, जो बंदे मेराज सुनने आए हैं, सैयदा का लाल तुम्हें सलामत रखे। सैयदा ने एक आवाज दी, या अहला बैत नबुव्वा उदनो मिन्नी। 4 रुबाइयां पढ़ के तुम्हें आसमान से टकराने का हुनर बीबी ने मुझे बड़ा अता किया है, जब चाहूंगा तुमसे दाद ले लूंगा। बीबी की एक आवाज के नतीजे में किसी तरफ से अल्लाह की बुलंदी अली बन के निकली, किसी तरफ से अल्लाह का हुस्न हसन बन के आ गया। बोलना, बोलना, कहां ले जाओगे इस बात को? इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। किसी तरफ से, बिस्मिल्लाह, इमाम हुसैन आपके दस्तरखान में इजाफा फरमाओ। इमाम, मैं 1000 दफा कहूंगा, किसी तरफ से अल्लाह की बुलंदी अली बन के निकली, किसी तरफ से अल्लाह का हुस्न हसन बन के आ गया। जुमला सुनिएगा, किसी तरफ से अल्लाह का मिजाज हुसैन बन के आ गया। हाय 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 हाय, सदके जाऊं इन हथां दे, सदके जाऊं इन चेहरों के, सदके जाऊं इन ताजगियों के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। किसी तरफ से अल्लाह की बुलंदी, किसी तरफ से अल्लाह का हुस्न, किसी तरफ से अल्लाह का मिजाज। एक सतर और तब्दील कर दूं, इस सतर को और आगे बढ़ा दूं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। किसी तरफ से अल्लाह की बुलंदी, किसी तरफ से अल्लाह का हुस्न, किसी तरफ से अल्लाह का मिजाज। मंजर क्या बना सहने तदहीर में। सांगले वालों, दुख ना दे के मुझे भेजना कि सदर मैंने हवा में छोड़ दी है। दरमियान में रसूल की बेटी है, सामने अली खड़े हैं, एक तरफ हसन खड़े हैं, एक तरफ हुसैन खड़े हैं। सांगले वालों, उठ के भी खड़े हो जाओ तो जुमले की कीमत नहीं। प्रोटोकॉल सुनिएगा सैयदा का। मंजर क्या बना, दरमियान में हुज्जतुल्लाह अलल मासूमीन थी, सामने नाबाउल अजीम था, एक तरफ कुरान करीम था, एक तरफ अजीजुन हकीम था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलाम। कुछ तबीयत जुड़ी है जनाब दी सुनन को। पढ़े रसूल की बेटी का प्रोटोकॉल। इमाम हुसैन आपको ये चमकते हुए चेहरे ही तो मेरी कमजोरी है, ये खिलते हुए चेहरे ही तो मेरी कमजोरी है। बिस्मिल्लाह। इमाम हुसैन आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। एक तरफ नाबाउल अजीम, एक तरफ कुरान करीम, एक तरफ अजीजुन हकीम। चली रसूल की बेटी। चलने से पहले बीबी ने फिर आवाज दी। पता वो कौन सी? सतर बदल दो। मकसद मोहम्मद ने वही के लहजे में फिर आवाज दी। आहा आहा, इमाम हुसैन तो जी करा जी करा जी करा जी करा। इतना प्यारा मयारे समात, किस एक दिल है मेरा, कितनी दफा लोग यार। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। हाँ हाँ, मकसद मेराज मोहम्मद ने वही के लहजे में फिर आवाज दी। बीवी फरमाती है, या अली,
कैसा वो रूह परवर माहौल होगा जब बतूल या अली कह रही होगी। किस किस सतर का ताकुब करूं यार मैं। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, बीबी की आवाज है, या अली मैं जानती हूं तेरा वार कहरे खुदा की बिजली। ना 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 ना, उन खुतबा में से मैं नहीं हूं कि दाद मिल गई और फिर अगला सत्र मैं जाया कर दूं ना। तू आजमा अपनी चुप को, मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूं, देखता हूं तेरी चुप ताकतवर है या आले मोहम्मद का करम फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे, इसी जुमले पे या तो बोलेगा या बीबी ने खैरात ही नहीं अता की। या अली मैं जानती हूं तेरा वार कहरे खुदा की बिजली, तेरे रहवार के सुम की टाप से उड़ने वाली मट्टी के जर्रे आसमान के रुखसार पे चांद और सूरज बन के चमकते हैं। हाय 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 हाय, जो अदब सुनने के आदी हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से जो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदा आपको सलामत, तेरे रहवार के सुम की टाप से उड़ने वाली मट्टी के जर्रे आसमान के रुखसार पे चांद और सूरज बन के चमकते हैं। या अली तू मैदान की जीनत, तू नुक्ताए बाए बिस्म खुदा, तू हल्लता, तू कुलकफा, तू नासर अंबिया, तू मुश्किल कुशा, तो बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता। या अली तू मैदानों की जीनत, या अली तेरे रहवार के सुमों से उड़ने वाली चिंगारियों की अल्लाह कसमें उठाता है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जो अकीदा सुनने आए हैं ना, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हो। बात सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है, डरता डरता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं हूं। सैयदा कलाल तुम्हें ही सारे विलायत में रखे। या अली आप मैदान की जीनत, आपका वार कहरे खुदा की बिजली, आपके रहवार की सोम की टाप से उड़ने वाली मट्टी के जर्रे चांद और सूरज बन के चमकते हैं। लेकिन या अली जब आप मैदान में जाते थे आपके पास तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार भी होता था। जुमला सुनिएगा न्याज़ हुसैन, आपके पास तलवार भी होती थी। गहराई देखिएगा फिक्रे की, आपके पास तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार। इस जुमले को खसूसियत से रिकॉर्ड करना, मेरा चांद और सोशल मीडिया पे फैला देना। आपके पास तलवार भी होती थी, आपके पास रहवार भी होता था, लेकिन या अली मुझे देख, ना मुझे तलवार की जरूरत है। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। जो हाथ उठे अल्लाह करे सैयदा की बारगाह में खाली ना जाए। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। या अली देख, ना मुझे तलवार की जरूरत, ना मुझे रहवार की जरूरत। बंदा कौन सा है जो अली और वलीउल्लाह पढ़ता था और फिक्रे पे बतूल को सलाम न कर सका। ना मुझे तलवार की जरूरत, ना मुझे रहवार की जरूरत, फिर भी तेरे दुश्मन के नजिस रुख से गलीज नकाब को नोच कर मुबहला से बची हुई लानत का अजाब करने जा रही हूं। आ मेरी जाग देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। हक अदा कर दिया तुमने सुनने का। इमाम हुसैन तुम्हें प्रोटोकॉल बतूल का सुनना। इमाम हुसैन तुम्हें साला जी करा बिस्मिल्लाह। राजी हो? पानी है, पानी। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मुबहला से बची हुई लानत का अजाब करने जा रही हूं। दाद बड़ी दी है, पर इस जुमले पे वहां नहीं पहुंचे जहां लेके जाना चाह रहा था। हाँ हाँ, अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, दाद बड़ी दी है, तवक्को से ज्यादा दी है, लेकिन वहां नहीं पहुंचे आप जहां ले जाना चाह रहा था। बात फिर खोल देते हैं। सैयदा ने ये नहीं कहा कि मैं लानत करने जा रही हूं। देखो 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 देखो, लानत आप और मैं भी करते हैं, करते नहीं है? करते हैं। चलो करके दिखाओ। बतूल के दुश्मन पे लानत, जो ना करे उस पर भी लानत, जो करके पछताए उस पर भी लानत, जो पछता के पलट जाए उस पर भी लानत। और ऐसे ही मौके पे मैं भूल ही नहीं सकता, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, किबला शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब के, वो कहा करते थे जो सैयदा के दुश्मन पे लानत करने से पहले एक लम्हा सोचे, लानत पहले उसे पकड़ लेती है। हाँ हाँ, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। तो बतूल ने ये नहीं कहा सांगले वालों मैं लानत करने जा रही हूं, खुदा के लिए जुमले की कीमत न मिली तो दुख लगेगा। सैयदा ने भैया ये नहीं कहा कि मैं लानत करने जा रही हूं, लानत आप और मैं भी करते हैं। बतूल फरमाती है मैं लानत का अजाब करने जा रही हूं। सांगले वालों उठ के भी खड़े हो जाओ,
تو صدر کی قیمت نہیں ہے. عذاب کرے چاچا جی تو اللہ کرے, عذاب کرے تو محمد کی بیٹی کرے, عذاب کرے تو اللہ کرے, عذاب کرے تو سیدہ کرے, لیکن یہ بات مشترک ہے, اللہ اور بطول جب بھی عذاب کرتے ہیں علی کے دشمن پہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو, ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, پھر ان کی شکلیں کہتے نہیں. فیس بک اکاؤنٹ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, یوٹیوب آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے, واٹس ایپ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. بندے بکواس کرتے ہیں ہم شیعوں کی قبریں کھودیں گے, پھر ان کی شکلیں دیکھیں گے. قیمت کرو گے؟ جاہلو تم ہماری قبریں کھول تو چکے ہو, تیرے پہنچنے کے کیا کہنے. حق ادا کر ہے, جی کرا جی کرا جی کرا. خدا کی قسم اس جملے کا سکلین جو لطف ہے نا, یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے. حق ادا کر دیا تم نے, اور تم ہماری قبریں کھول تو چکے ہو. چلو جو نہیں بولے ان تک بات پہنچانے کے لیے, تم نے جناب حجر بن عدی کی قبر کھودی نہیں؟ ہائے 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 ہائے. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ہاں جی پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ امام حسین تمہیں کیوں بھیا پڑھوں؟ تم نے جناب حجر کی قبر کھودی نہیں؟ تم نے دیکھا جو ہی آخری سل ہٹی داڑھی ویسے چمک رہی تھی. ہائے 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 ہائے. فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا. فارمیلٹی والی داد ہی نہیں چاہیے. جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. دیکھنا مجھے. تم نے دیکھا جو ہی آخری سل قبر کی ہٹی داڑھی ویسے چمک رہی تھی, کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی. اب جس بندے کو ضرورت ہے علی کی, جس کا ایمان ہے کہ مرنے کے وقت سرحانے کرسی علی کی لگے گی, علی اجازت دیں گے تو ملک الموت نرمی کرے گا, ورنہ یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ. وہ بندہ ضرور بولے کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی, داڑھی ویسے چمک رہی تھی, اور عزت والے لوگوں قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی. ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. امام حسین تم نے جناب حجر کی قبر کھودی ہے نا, دعویٰ تھا نا تمہارا, چیلنج تھا نا, ہم شیعوں کی قبریں اکھاڑیں گے, دیکھیں گے ان کی شکلیں. تم نے قبر بھی کھولی, شکل بھی دیکھ لی. اب ہاں میری بات کا جواب دے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر؟ سکلین جی یہ 4 مصرے پڑھ کے میں ممبر چھوڑ دوں, میرے حصے کی مجلس مکمل ہے. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر, انگشتری وجود پر رحمت جڑی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں شکر گزار ہوں جی. جیو امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. راضی ہو بھیا؟ امام بیٹا کھول کے دیو نا. ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی ہوئی, جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی ہوئی. اچھا جی رسول کی بیٹی چلی, پروٹوکول پڑھیں آگے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. آؤ آؤ میرا چاند, تو نے بڑی تکلیف کی ہے. سیدہ آپ کے لنگر دسترخوان عزت میں اضافہ فرمائے. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی رسول کی بیٹی چلی, امامہ رسالت سر پہ, ہاتھ میں عصائے محمد, محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چلی. اب سیدہ چلنے لگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. نہیں پہلے میں جملہ بدل دوں. کائنات قیمت میں لے آؤ اس سطر کی سانگلے والوں نہیں قبول کروں گا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے
اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے پہلا قدم اٹھایا. آپ پروٹوکول آفیسر ہو نا, آپ کو پتہ پروٹوکول ہوتا کیا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے پہلا قدم اٹھایا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی حمد نے طواف کیا, درود نے رحمت کا سائبان بنایا, حوروں نے آنچل بچھائے. نہ نہ نہ, اتنے سستے جملے نہیں ہیں جو میں پڑھتا چلا جاؤں اور تو سنتا چلا جائے. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. حوروں نے آنچل بچھائے, حوریں ہٹ گئی تو فرشتوں نے پر رکھنا شروع کر دیے. ایک ایک فرشتے کے پر پہ بطول قدم رکھتی آ رہی ہیں, ایک ایک فرشتے کے قدم پر پہ قدم بطول کا آتا جا رہا ہے. اب میں فرشتے گننے بیٹھوں تو پھر زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں, فرشتے زیادہ ہیں. چل ایک دو گن کے بتا دیتا ہوں. مثلا پہلے قدم تھا اسرائیل کا, ملک الموت کا, اس پہ بی بی نے قدم رکھا. ملک الموت کا کام کیا ہے؟ زمانے کو موت دیتا ہے. پھر سطر بدل دوں, یہ ملک الموت کے پر پہ بطول کا قدم نہیں تھا, زمانے کی موت پر تھا. ہائے 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 ہائے, جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے. میں پروٹوکول پڑھنے جا رہا ہوں سیدہ کا, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ زمانے کی موت پہ محمد کی بیٹی کا پہلا قدم آ گیا. اگلا پر تھا حضرت میکائیل کا. میکائیل کا کیا کام ہے؟ زمانے کو رزق دیتا ہے. تو زمانے کو رزق دینے والے فرشتے کے پر پہ محمد کی بیٹی کا قدم آ کے بتا گیا, زمانے والوں تم جو بھی کھاتے ہو ہمارے قدموں کا صدقہ کھا. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. راضی ہو بھیا؟ کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. پہلے حوروں نے آنچل بچھائے, پھر فرشتوں نے پر رکھے, حوریں ہٹ گئیں, فرشتے ہٹ گئے. پھر پتہ کیا ہوا؟ دھیمے لہجے سے بات کہوں قیمت دو گے؟ پتہ لگے گا گلے کے زور پہ بولتے ہو, لفظ کی ندرت پہ بولتے ہو. حوریں ہٹ گئیں, فرشتے ہٹ گئے, مریم نے اپنی ردا بچھا دی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہا ہوں, دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پھیر رہا ہوں جی. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. مریم نے اپنی ردا بچھا دی. ثقلین بھائی یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے. اب تک کے فکرے کہے ہیں میں نے ان کے مزاج کے, اب ایک فکرہ ہے میرے اندر کے ظہیر کا. کہوں گا تو میں ضرور, چاہے موت بھی آ جائے, کوئی بولے تو بھی کہوں گا, کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا. حوریں ہٹ گئی, فرشتے ہٹ گئے, مریم ہٹ گئی. پھر کیا ہوا؟ تورات نے اپنے ورق بچھائے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. کچھ بندے سوچ میں پڑ گئے ہیں, کچھ نبضیں بے ترتیب ہوتی نظر آ رہی ہیں, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں. آئی ڈونٹ کیئر. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. تورات نے اپنے ورق بچھائے, زبور نے اپنی آیتیں رکھی, انجیل نے اپنے سجدے رکھے. پھر کیا ہوا؟ حوریں ہٹ گئی, فرشتے ہٹ گئے, تورات ہٹ گئی, مریم ہٹ گئی, انجیل ہٹ گئی, زبور ہٹ گئی. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. پروٹوکول پڑھ رہا ہوں نا سیدہ کا. سیدہ کا لال تمہیں حصہ جی کرا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. حقیقت الحمد نے